دو بیٹے برتولت بریخت، ترجمہ محمد خالد اختر۔ جنوری 1945 میں جب ہٹلر کی جنگ اپنے اختتام کے نزدیک آ رہی تھی، تھورنگیا میں ایک دہقان یعنی کسان کی بیوی نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا فرنٹ پر اسے پکار رہا ہے، اور نیند کے خمار کی حالت میں صحن میں جانے پر اس نے یوں خیال کیا کہ وہ پمپ پر پانی پینے کھڑا ہے۔ جب اس نے اس سے بات کی، وہ جان گئی کہ وہ ان نوجوان جنگی قیدیوں میں سے ایک قیدی ہے جو کھیت پر بیگار میں کام کر رہے تھے۔ چند دن بعد اس کے ساتھ ایک عجیب واردات ہوئی۔ وہ ایک قریب کے جھنڈ میں قیدیوں کے لیے ان کا کھانا لے کر گئی، جہاں وہ درختوں کے ٹھنڈ اکھاڑ رہے تھے۔ لوٹتے وقت اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو اس کی نظر پھر اسی جنگی قیدی پر پڑی، جو کہ مریض سا جوان لڑکا تھا اور ایک مایوس کیفیت سے اپنے چہرے کو ایک کھانے کے ڈبے کی طرف موڑے تھا جسے کوئی اس کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ اور اچانک اس قیدی کی شکل اس کے بیٹے کی شکل ہو گئی۔ پھر اگلے چند دنوں کے دوران وہ کئی بار اس نوجوان کے چہرے کو اپنے بیٹے کے چہرے میں بدلنے اور فوراً اپنی اصلی شکل پر آ جانے کے تجربے سے دوچار ہوئی۔ پھر یہ قیدی بیمار پڑ گیا اور باڑے میں بغیر دیکھ بھال کے پڑا رہا۔ کسان کی بیوی کے جی میں خواہش ابھری کہ وہ بیمار لڑکے کے لیے کچھ قوت بخش غذا لے کر جائے، لیکن اسے اس کے بھائی نے روک دیا، جو جنگ میں معذور ہو جانے کے بعد کھیت کا انتظام چلاتا تھا، اور خاص طور پر ان دنوں جب کہ ہر ایک چیز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی اور گاؤں والے قیدیوں سے خوفزدہ ہونے لگے تھے، قیدیوں سے وحشیانہ برتاؤ کر رہے تھے۔ کسان کی بیوی آپ بھی بھائی کے دلائل کے آگے اپنے کان بند نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ ان نیچ انسانوں کی مدد کرنا درست نہیں سمجھتی تھی جن کے بارے میں اس نے خوفناک باتیں سنی تھیں۔ اسے ہر وقت اس بات کا دھڑکا رہتا تھا کہ خدا جانے دشمن اس کے بیٹے سے کیا سلوک کریں جو مشرقی فرنٹ پر لڑ رہا تھا۔ اس طرح وہ اس مصیبت زدہ جوان قیدی کی مدد کرنے کے اپنے ڈگمگاتے ارادے کو عملی جامہ پہنا نہیں پائی تھی۔ ایک شام وہ اتفاقاً قیدیوں کی ایک ٹولی کے پاس سے گزری۔ وہ برف سے ڈھکے باغیچے میں سرگرم گفتگو میں محو تھے، اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ وہاں اسے خفیہ رکھنے کی خاطر سردی میں اکٹھے ہوئے تھے۔ نوجوان قیدی بھی ان میں بخار سے تھر تھراتا موجود تھا، اور اپنی غایت درجہ کمزوری کی حالت کی وجہ سے وہی اس کے اچانک آ جانے پر سب سے زیادہ چونکا۔ دہشت سے اس کا چہرہ پھر اسی عجیب تبدیلی کا مظہر ہو گیا، اور عورت کو یوں لگا کہ وہ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور وہ بڑا خوفزدہ ہے۔ اس پر اس کا بڑا اثر ہوا، اور وہ اس نے کار فرض جان کر اس گفتگو کے ہونے کا حال اپنے بھائی کو جا بتایا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھانی کہ اپنے منصوبے کے مطابق وہ چوری چھپے جوان قیدی کو گوشت کا قتلہ پہنچائے گی۔ ہٹلر کی تیسری آرائش کے دور میں بہت سے نیک کاموں کی طرح یہ کام بھی انتہائی مشکل اور پرظفر ثابت ہوا۔ یہ ایک ایسی دلیری کا کام تھا جس میں اس کا اپنا بھائی اس کا دشمن تھا، اور وہ قیدیوں پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب کے باوجود وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ ہاں، اسے یہ پتہ چل گیا کہ قیدی حقیقتاً فرار ہونے کی فکر میں نہیں، کیونکہ ہر روز سرخ فوجوں کی پیش قدمی سے قیدیوں کا یہ خدشہ بڑھ گیا تھا کہ ان کو مغرب کی سمت کو منتقل کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا۔ کسان کی بیوی ان التجاؤں پر دھیان دیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جو نوجوان قیدی، یعنی جس سے وہ اپنے عجیب تجربے کی وجہ سے بندھی ہوئی تھی، ہاتھ کے اشاروں اور جرمن زبان کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اس سے کرتا تھا، اور اس طرح وہ آپ ہی آپ قیدیوں کے فرار کے منصوبے میں الجھتی چلی گئی۔ اس نے جوان قیدی کو ایک جیکٹ اور ایک بڑی قینچی مہیا کی۔ عجیب طور سے اس کے بعد سے وہ تبدیلی پھر نہ ہوئی۔ وہ اب محض ایک جوان اجنبی کی مدد کر رہی تھی، سو اس کے لیے یہ ایک اچھا خاصا جھٹکا تھا۔ جب فروری کے آخری دنوں میں ایک صبح کو کسی نے کھڑکی پر دستک دی اور شیشے میں سے جھٹپٹے میں اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا، اور اس دفعہ وہ واقعی اس کا اپنا بیٹا تھا۔ وہ وافن ایس ایس کی پھٹی ہوئی وردی پہنے تھا، اس کے یونٹ کی تکہ بوٹی ہو گئی تھی، اور اس نے مضطرب لہجے میں بتایا کہ روسی اب گاؤں سے چند ہی کلومیٹر دور رہ گئے ہیں۔ اس کی گھر واپسی کو سربستہ راز رہنا چاہیے۔ ایک طرح کے جنگی مشورے میں جو اوپر کی کوٹری کے کونے میں کسان کی بیوی، اس کے بھائی اور اس کے بیٹے کے بیچ ہوا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے انہیں قیدیوں سے جان چھڑانی چاہیے، کیونکہ اس کا امکان تھا کہ انہوں نے ایس ایس والے آدمی یعنی کسان کی بیوی کے بیٹے کو دیکھ لیا ہو، اور بہرحال وہ اپنی فوج کے سامنے بدسلوکی کا رونا روئیں گے۔ قریب میں ہی ایک کان تھی،
ایس ایس والا بیٹا بضد ہوا کہ راتوں رات وہ ایک ایک کر کے قیدیوں کو ورغلا کر باڑے سے باہر لے جائے گا اور مار دے گا۔ اس نے کہا کہ لاشوں کو پھر کان میں ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے انہیں الکوہل کا کچھ راشن دینا ہوگا۔ بھائی کا خیال تھا کہ یہ بات قیدیوں کو زیادہ عجیب یا خلاف معمول نہیں لگے گی، کیونکہ چند دنوں سے وہ اور کھیت کے دوسرے ملازم روسیوں سے نہایت دوستانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، تاکہ وہ آخری وقت بھلائی سے ان کے دام میں آ جائیں اور کوئی گل نہ کھلائیں۔ جب نوجوان ایس ایس والا بیٹا اپنی تجویز کی وضاحت کر رہا تھا، اس نے اچانک اپنی ماں کو کپکپاتے دیکھا۔ مردوں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی حالت میں پھر اسے باڑے کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ اس طرح خوف سے سرد وہ رات پڑنے کا انتظار کرتی رہی۔ روسیوں نے بظاہر برانڈی کے راشن کو شکریہ سے قبول کر لیا، اور کسان کی بیوی نے انہیں بدمستی کے عالم میں اپنے غمناک گیت گاتے سنا۔ لیکن جب رات کو 11 بجے کے لگ بھگ اس کا بیٹا باڑے میں گیا تو قیدی جا چکے تھے۔ انہوں نے بدمست ہونے کی چالاکی کی تھی۔ کھیت کے لوگوں کے انوکھے غیر قدرتی مہربانی کے سلوک سے وہ حقیقت حال کو بھانپ گئے کہ سرخ فوج بہت قریب آ چکی ہوگی۔ روسی رات کے پچھلے پہر کے دوران آن پہنچے۔ بیٹا اوپر کی کوٹری میں نشے میں دھت لیٹا ہوا تھا، اور کسان کی بیوی نے دہشت زدہ ہو کر اس کی ایس ایس والی وردی جلا دینے کی کوشش کی۔ اس کا بھائی بھی غین ہوا پڑا تھا۔ عورت کو ہی روسی سپاہیوں کا استقبال کرنا اور انہیں کھانا کھلانا پڑا۔ اس نے یہ سب کچھ ایک پتھر کے چہرے کے ساتھ کیا۔ روسی صبح سویرے چلے گئے۔ روسی فوج نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ بیٹے نے، جو بے خوابی سے بدحال ہو رہا تھا، مزید برانڈی مانگی۔ اس نے اپنے پختہ ارادے کا اعلان کیا کہ وہ لڑتے رہنے کی خاطر ہارتی ہوئی جرمن فوج کے یونٹوں تک پہنچنے کے لیے جا رہا ہے۔ کسان کی بیوی نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش نہ کی کہ اب لڑتے چلے جانا موت اور مکمل تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ بے خوفی سے وہ اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے جسمانی طاقت کو استعمال میں لا کر اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ بیٹے نے اسے پیچھے کو بھوسے پر دے پٹکا۔ جب وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا کھنجا آ گیا ہے، اور اس نے کھنجے کے بھرپور وار سے جنون زدہ آدمی کو زمین پر گرا دیا۔ اسی صبح کسان کی بیوی پڑوس کی بستی میں روسی ہیڈ کوارٹر پر ایک جھکڑا ہنکا کر لائی، اور اس نے اپنے بیٹے کو، جو بیل باندھنے کی رسیوں میں جکڑا تھا، ایک جنگی قیدی کے طور پر روسیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ جیتا رہ جائے۔